فاعل کی مشہور زمانہ آیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا ہم نے بچپن سے یہی ترجمہ سنا اور کیا بھی جاتا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ ترجمہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. بات فرمائیے گا پھر ان الدین اندیت ہے یہاں. اور جو کوئی صاحب علم ہو جو علم مساحت کے سے واقفیت رکھتا ہو تو تصدیق فرما لیجیے گا. قرب کے 4 مقام ہیں، 4 مراحل ہیں قرب کے. قرب ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم ہر چیز کو اپنے قریبی کہتے ہیں. آپ بھی میرے قرب میں ہیں، یہ مائک میرے قرب میں ہے، وہ پچھلے بندے جو بیٹھے ہیں مومنین جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی میرے قرب میں ہیں. ہم قرب ہی استعمال کرتے ہیں، جبکہ قرب کے لیے 4 مراحل ہیں. کبھی قرب ہوتا ہے، کبھی لدن ہوتا ہے، کبھی اندیت ہوتی ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرب کا معنی بھی قرب کرتے ہیں، اندیت کا معنی بھی قرب کرتے ہیں، لدن کا معنی بھی قرب کرتے ہیں، اور دنو کا معنی بھی قرب کرتے ہیں، جبکہ سب میں فرق ہے. مثال کے طور پہ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ من لدن حکیم الخبیر. اللہ کہتا ہے یہ قرآن اللہ کے لدن سے آیا ہے. قرآن اللہ کے لدن سے ہے. نبی اکرم معراج پہ گئے، ثم دنا فتدلی، تو نبی اکرم کا اپنے رب سے جو قرب تھا وہ کیا تھا؟ وہ لدن نہیں تھا، وہ دنا تھا. ٹھیک ہے. سورہ رحمان کی آیت ہے واجن الجنتان دان. اللہ کہتا ہے کہ جنتیوں کے لیے جو جنت میں پھل ہوں گے نا، واجن الجنتان دان، وہ جنتیوں کے ساتھ دان ہوں گے. 2-4 باتیں جو میں نے کہنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹی پھوٹی کہنی ہے. میں 10 منٹ بھی پڑھوں گا تو کچھ کہتا ہوں. میں نے رسمن زندگی میں کبھی گفتگو نہیں کی، اب لڑکپن سے لے کر اب تک چند لمحے بھی گفتگو ہے، لیکن وہ بیدار ہو کے سماعت فرمائیے. واجن الجنتان دان، جنت میں جو پھل ہے وہ جنتیوں کے ساتھ دان ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی وہ بالکل ہاتھ کے فاصلے پہ ہوں گے. یعنی جنتی کو یوں ہاتھ نہیں بڑھانا پڑے گا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. جنتی کے دل میں آئے گا کہ پھل کھاؤں، جنتی ہاتھ نہیں بڑھائے گا، پھل ہاتھ کی طرف آئے گا. سمجھ میں آئی ہے؟ معراج کی رات اللہ اپنے حبیب سے دان تھا. ابھی معراج موضوع ہوا تو بتاؤں گا، ابھی اتنی تفصیل میں نے جانا ہی نہیں، مختصر سے چند باتیں کرنی ہیں. دنو یہ بھی قرب ہے. لدن، من لدن کا سلطان النصیرہ، میرے امیر مولا کے بارے میں جو فرمان ہے کہاں سے ملا؟ لدن سے. علی مولا کہاں سے آئے؟ لدن الہی سے. ہم لدن کو بھی قرب کہتے ہیں، قرب کو بھی قرب کہتے ہیں، اندیت کو بھی قرب کہتے ہیں. لیکن اندیت کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنے لگا ہوں کہ اندیت کیا ہے؟ العلم عند اللہ. علم جو ہے وہ اللہ کا عند ہے. دانتوں پسینے آتے ہیں قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے. ہاں، رسمن کر دینا بڑا آسان ہے. ہاں، جو ترجمہ پڑھا وہ کر دیا بہت آسان ہے، اور پھر اس ترجمے کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے، چاہے ایک لفظ کا ترجمہ کیوں نہ ہو. علم کیا ہے؟ اللہ کا عند ہے. علم اللہ کی اندیت ہے. دین بھی اللہ کی اندیت ہے. اندیت سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی عالم سے فتویٰ لینا تو وہ کہتے ہیں اندی ذالک جواب بذالک الاسئلۃ، ان سوالوں کا میرے اندیت میں یہ جواب ہے. اند سے کہتے ہیں جو اندر سے نکلے. سمجھ میں آئی میری گزارش؟ اندر سے جو نکلے اسے اندیت کہا جاتا ہے. اسلام بھی جو دین ہے اللہ کی اندیت میں ہے. علم جو ہے اس کی مشیت ہے. تو یہ مشیت کی بات ہو رہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی مشیت میں جسے دین کہا جا سکتا ہے وہ صرف اسلام ہے. اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے کسی اور دین کا بھی اقرار کیا. دین ہے، پسندیدہ نہیں. لیکن اللہ کے ہاں یوں نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جسے دین کہا جا سکتا ہے وہ صرف اسلام ہے. یہ تھکا ہوا میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آپ زیادہ تھکے ہیں. یوں نہ ہو کہ میں نے جو 10 منٹ بولنا ہے میں وہ بھی نہ بولوں. نعرہ حیدری
صحیح اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف، میں سادی سی بات کر دوں، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں یا مذاہب ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ بدھ مت ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، سکھ مت ہو، جتنے بھی مذاہب ہیں، اب سب کا جائزہ لیں گے تو آپ کو وہاں مذہب تو ملیں گے، گروہ تو ملیں گے، فرقے تو ملیں گے، دین نہیں ملے گا۔ میں سادی سی مثال دوں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عیسائی۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا دین کیا ہے؟ جاگیے گا، جو عیسیٰ کی پیروی کرے وہ تو عیسائی۔ عیسیٰ کا دین کیا تھا؟ نہیں، میں نے کہہ رہا کہ اسلام تھا۔ دیکھیے سادی سی بات ہے نا، جو گرو نانک کی اتباع کرے وہ تو سکھ ہوا۔ گرو نانک خود تو سکھ تھے نہیں، گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو گرو کی اطاعت کرے، گرو نانک کی، وہ سکھ ہوا۔ اب گرو کا دین کیا تھا؟ گرو کے دین کا کوئی نام ہے؟ اور ہمارا یہی چیلنج ہے کہ آپ گرو کے کسی دین کا نام تو ڈھونڈ کے ہمیں دکھائیں کہ گرو کا یہ دین تھا۔ جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرے وہ عیسائی۔ اب حضرت عیسیٰ تو عیسائی نہیں ہو سکتے، گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ عیسیٰ کا دین کیا تھا؟ اس دین کا کوئی نام تو دکھائیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مذاہب ہیں، دین نہیں ہے، کیونکہ مذاہب وقتی ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں، دین قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے، یہ گروہ ہوں گے، یہ فرقے ہوں گے، یہ مذاہب ہوں گے، دین نہیں ہے۔ اللہ کی اندیت میں جس چیز کا نام دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اس لیے جب میرے نبی سے پوچھا گیا کہ ماں بِعَلَىٰ دِینِک، آپ کس دین پہ ہیں؟ قَالَ اسلام۔ علی مولا سے پوچھا گیا، یہ بعد میں محمدنزم بھی کہا گیا، یہی سازش تھی، یہ محمدنزم نہیں، یہ اسلام ہے۔ ہاں، یہ محمدن لا نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ میرے نبی سے پوچھئے آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ علی مولا سے پوچھئے، میرے 12 کے 12 اماموں سے پوچھئے آپ کا دین کیا ہے؟ کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا فلاں مذہب ہے، فلاں۔ اسلام، کیونکہ اسلام ہے، سارے اسلام پہ ہیں۔ اور باقی جتنے بھی آپ کو مذاہب ملیں گے کسی مذہب کا نام تک نہیں، اور یہی ان کے آفاقی نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اب جو جناب موسیٰ کی اتباع کرے یہودی ہو گیا۔ یہاں پہ موسیٰ تو یہودی نہیں تھے، گزارش سمجھ میں آ رہی؟ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ یقیناً دو چار باتیں اور سننی ہیں یا میں یہیں سمیٹ لوں؟ اسلام فطری مذہب ہے، فطرت سے دور نہیں۔ جو موجودہ زمانے میں اسلام کو دہشت گردی اور مختلف چیزوں سے جو ہے منسوب کر دیا گیا ہے، میں اس کے لیے بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں، اگر کسی تک میری بات باہر بھی پہنچ جائے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کسی حکمران کے کردار کا نام اسلام نہیں، محمد کے کردار کا نام اسلام ہے۔ آپ نے تاریخ میں حکمرانوں کے کردار کو پڑھ کے اسلام کا خاکہ بنا لیا۔ حکمرانوں کا کردار اسلام نہیں، 14 کا کردار اسلام ہے۔ اور 14 کے اور محمد و آل محمد نے جو اسلام بتایا نا، اس میں شدت ہے۔ وہاں تو وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، نہ وہاں تلوار ہے۔ ہم نے انڈیا میں تو یقیناً نہیں ہوگا قبلہ، پاکستان کی جو نصاب ہے ہمارا، 5ویں کلاس میں ہم نے پڑھا ہے، جس نے پاکستان میں کوئی پرائمری کیا ہوگا وہ تصدیق کرے گا، نصاب میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک دن نبی اکرم ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، حالانکہ سونے کی حاجت نہ تھی، تو بس آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ ایک کافر آئے، اس نے سرکار کی تلوار اٹھا لی۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی مشیت تھی۔ جو بے خبر ہو وہ نبی نہیں ہوتا، نبی خبر دینے والا ہوتا ہے، جو دینے والا ہو اور خود بے خبر ہو۔ تو اس نے تلوار اٹھا لی اور اس نے کہا ہے عبداللہ کے بیٹے تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، جاگیے گا۔ میرے نبی مسکرانے لگے، فرمایا میرا اللہ مجھ سے بچائے گا۔ یہ میں نصاب کی کتابوں میں پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب اللہ کے نام سے روب آیا، وہ کانپنے لگا کافر، تلوار گری۔ میرے نبی نے تلوار اٹھائی، فرمایا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ ویسے تو تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ہے، میں نصاب کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ اب وہ کافر تھا، کانپا نہیں، رنگ زرد نہیں ہوا، پریشان نہیں ہوا، مسکرا کے کہتے ہیں عبداللہ کے لال مجھے پتا ہے تو کریم اتنا ہے، میں تمہیں اسلام بتانے لگا ہوں جو محمد و آل محمد کا اسلام ہے۔ وہاں شدت اور جبر اور قتل عام نہیں ہے۔ کافر تھا، دشمن تھا، چند لمحے پہلے دھمکی دے رہا تھا، اور پھر مسکرا کے کہتا ہے عبداللہ کے لال مجھے پتا ہے تو کریم اتنا ہے، تو مجھے قتل نہیں کرے گا۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ خدا کے لیے اس اسلام کو دیکھو، جو اسلام کے گھرانے سے چلا ہے، جو اسلام ہی کے روپ میں ملا ہے۔ انہوں نے کہا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے اسلام۔
میں تمہیں بتاؤں، یہ نبی کا کردار ہے کہ دشمن سامنے ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، کچھ نہیں کیا. اب محمد مصطفیٰ کے اگر اصلی جانشی ڈھونڈنے ہو نا، تو میں بس ایک اشارہ کر دیتا ہوں، جو اس کی سیرت پہ عمل کرے وہ اس کے اصلی جانشین ہوں گے. میں دیکھنا پڑے گا قاتل کو اگر کوئی شربت پلائے تو اسی کا وارث ہوگا، اور اگر کوئی صحابیوں کی پسلیاں توڑ دے. یہ شدت والا دین وہاں سے آیا ہے جہاں صحابیوں پہ ستم کیا گیا. مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے. یوں سمجھا میں بس دو چار باتیں کرنے لگا ہوں، اب خطابت کہاں کی رہی. یقیناً طبیعت میری بہت ہی جو ہے صحیح نہیں تھی خاص. ذکر و شفاء للامراض والاجسام والاجرام، مالک کا فرمان ہے ہمارا جسم، ہمارا ذکر جسموں کے لیے نہیں صرف روحوں کے لیے بھی شفا ہے. تو بس شفا کی گھر سے بیٹھ گیا ہوں، کل مفصل گفتگو ہوگی. یہ ہے دین عزیزوں. اصل میں لوگوں نے دین غلط ہاتھوں سے لیا ہے. میں آپ کو مثال دوں، ایک مریض کو انجیکشن لگا، مریض مر گیا. بعد میں پتہ چلا جی یہ جو انجیکشن مریض کو لگا ہے، یہ جو سرنج تھی نا، یہ پہلے 3 مریضوں کو لگ چکی تھی. مریض بھی عام نہیں تھے، ان میں کینسر کا مریض تھا، ایڈز کا مریض تھا، ٹی بی وغیرہ کا مریض تھا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، دوائی تھی بہت دور سے، بڑی قیمتی دوائی تھی. دوائی جتنی قیمتی ہو، ڈاکٹر جتنا پڑھا لکھا ہو، کیونکہ جس ذریعے سے دوائی منتقل کی گئی ہے وہ ذریعہ نجس تھا. سمجھ میں آئی ہے میری گزارش؟ اس لیے اس نے فائدہ نہیں دیا، الٹا قتل کر دیا. مسئلہ یہ اسلام میں کوئی شک نہیں، یہ پاکیزہ مذہب ہے، اللہ کا آئین ہے، لیکن لوگوں نے جس ذریعے سے لیا ہے وہ ذریعہ ہی نجس تھا. اب کیا کیا جائے اس اسلام کا کہ جو اسلام کبھی نبی کو ہذیان کہنے والوں کے گھر سے گزرا؟ اس اسلام کو کیا کہوں جو کبھی علی کو ضرب مارنے والوں کے گھر سے گزرا؟ اس اسلام کو کیا کہوں کہ جو اسلام کبھی بطول کو جھڑکیاں دینے والوں کے ہاتھوں سے گزرا؟ اسلام کا جرم نہیں، لیکن اسلام جن وسیلوں سے پہنچا ہے وہ وسیلے ہی نجس تھے. اگر اسلام کا جرم نہیں ہے، وسیلوں کا جرم ہے. ہم دنیا کو یہی کہتے ہیں اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ان پاکیزہ ہاتھوں سے سمجھو. وہ جو پاکیزہ وسیلے ہیں ان وسیلوں سے. یہی وجہ ہے اسلام میں بدعتیں ایجاد ہوئی. آج تک امت مسلمہ کا روزہ پہ اتفاق نہیں ہو سکا. یہاں تو نہیں ہے، یہاں تو روز ادھر ہی کھولتے ہیں، کوئی نہ کوئی کھانا بھی لے کے آ جاتا ہے، مجھے دے دیتے ہیں کہ جی. پاکستان میں تقریباً روز افطاریاں ہوتی تھی، مجالس ہوتی تھی. وہاں تو سب سے زیادہ سزا ہمیں ملتی ہے، کیونکہ روزہ کھولنے والے پہلے کھول جاتے ہیں، نہ سموسے بچتے ہیں نہ کھجوریں. یعنی پاکستان میں یہ ہمیں سزا ملتی ہے. ہم بعد میں جو کھولتے ہیں تو وہ لاہور میں شیخو پورہ میں ایک روزے کی افطاری تھی پچھلے سے 2 سال پہلے. تو کسی سیاسی شخص کے، میرے عزیز بھی تھے، دوست بھی تھے، ہمارے MNA تھے، ان کے ہاں افطاری تھی. افطاری پہ ظاہر ہے وہ سیاسی لوگ بھی تھے، آفیسرز بھی تھے. ایک بڑے مشہور AC گزرے، آج کل DCO ہیں، سید جمال مصطفیٰ شاہ. اس وقت AC تھے، یہ ابھی پچھلے سال ہی DCO ہوئے. سید جمال مصطفیٰ شاہ لاہور میں بھی رہے ہیں، شاید نام جو پاکستان میں اٹیچ ہے انہوں نے سنا ہوگا، سید جمال مصطفیٰ شاہ. تو وہ بھی تھے. گفتگو ہوئی، پہلے تو میرے منڈا جی سمجھتے رہے، تو پھر جب گل ہوئی تھوڑی گل ہوئی، سب نے روزہ کھولیا تو وہ جمال مصطفیٰ شاہ صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھ رہے. وہ مولوی صاحب کو بہت غصہ لگا، انہوں نے کھجوریں ہاتھ میں اٹھا کے، جناب مکروہ ہو جا رہا ہے، جلدی کھول لیجئے. انہوں نے کہا یار میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن میرے عقل نے مجھے ایک بات سمجھائی ہے. کوئی حوالہ نہیں، کوئی مناظرہ نہیں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا 2 فرقے ہیں اسلام میں، شیعہ ہیں، سنی ہیں. اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر روزہ تاخیر سے کھولو گے تو مکروہ ہو جائے گا. مذہب شیعہ والے کہتے ہیں کہ اگر جلدی کھولا تو باطل ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اللہ کو جواب دینا ہے، باطل کرنے سے مکروہ کرنا بہتر ہے. میں جلدی کھول کے جو باطل کر لوں گا تو تھوڑا تاخیر سے کھول کے مکروہ کر لوں گا. باطل کی گنجائش نہیں ہے، مکروہ کی گنجائش ہے. اور تراویاں یہ بھی ماشاءاللہ سے تحفہ ہے ہمارے لیے. یہ فاروق اعظم کا، جب آپ سے بات ہوتی ہے، میرے اپنے ایک عزیز سے، رشتہ دار سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا نبی اکرم نے اپنی زندگی میں تراویح نہیں پڑھی، اور یہ 73 کے 73 فرقوں کی کتابیں موجود ہیں، سیاستہ موجود ہے.
نبی اکرم کے زمانے میں تراوی نہیں تھی. انہوں نے کہا نہیں، یہ تراوی نبی اکرم نے نہیں دی، یہ تحفہ میں حضرت عمر فاروق نے دیا ہے، فاروق اعظم نے. میں نے کہا انہوں نے اور بھی بہت سے تحفے دیے ہیں، سارے لے لیں. گزارش سمجھ میں نہیں آئی میری یقیناً. ان کے تو اور بھی انعامات ہیں امت پہ ماشاءاللہ سے، تو سارے تحفے قبول کر لیجئے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، اللہ کرے ہو جاتا، کیونکہ ہماری خیر تھی، ہم نے تو ماننا نہیں تھا. جنہوں نے ماننا تھا ان کی خیر نہیں تھی، کیونکہ نبی کا ہر فعل سنت ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری؟ ہم نے کہا شکر کرو کہ نبی نہیں ہوئے، اگر ہو جاتے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا سنت پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے. بہت سے تحفے ان کے بھی تاریخ میں. دیکھیے ہلال محمد ہلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. میرے مولا علی سے لے کر میرے قائم مولا تک کسی امام نے نئی شریعت ایجاد نہیں کی. ہلال محمد کی شرح کی، حرام محمد کی شرح کی. کسی ہلال محمد کو حرام نہیں کیا، کسی حرام محمد کو حلال نہیں کیا، کیونکہ ہلال محمد قیامت تک حلال ہے. یہ جرت اور یہ اختیار صرف میرے نبی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. جب نبی کے بھائی کے پاس یہ اختیار نہیں تو عرب کے کسی بدو کے پاس کیسے اختیار ہو جائے گا؟ نہ دین سے کچھ نکالا جا سکتا ہے، نہ دین میں کچھ. اللہ آپ کا بھلا کرے. لیں، میرے خیال میں آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور میں بھی تھکا ہوں، بیان میرا تمام ہوا. عزیزو، اسلام کو صحیح رستوں سے لیا جاتا تو موجودہ وقت میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو بربریت ہو رہی ہے، اور اسلام کا نام، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اسلام دشمنی کوئی نہیں. سمجھنے کی بات ہے. ہماری اذان کی ابتدا ہے اللہ اکبر. اب یہ اللہ اکبر کر کے ذبح کیا جا رہا ہے. یہ یہودیت اور مختلف قسم کے لوگوں کی بخدا، یہ انہی کی کارستانیاں ہیں، یہ پلاننگ ہے باقاعدہ اسلام کو بدنام کرنے کی. کہ دیکھو اس اسلام کی جانب جا رہے ہو کہ جو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں لوگوں کو. اس سے بڑی بدبختی امت مسلمہ کی اور کیا ہوگی کہ آج مرنے والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے، مارنے والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے. کتنی بڑی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں فرق کرتے ہوئے بڑا وقت لگ جاتا ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں اللہ اکبر کہنے والا دل سے کہنے والا کون ہے. مرنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، مارنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ میرے مولا علی نے کبھی بھی شدت کا دین، سب سے بڑی مثال مولا علی کی دی جاتی ہے کہ تلوار دکھائی جاتی ہے مولا علی کی. بخدا مولا علی نے زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی. گزارش سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ پریشانی نہیں ہونی، وہ میں نے حل کرنا ہے مسئلہ. مولا علی نے زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی. چیلنج ہے میرا، جبر والا دین ہے ہی نہیں. میدان جنگ میں آئے میرے مولا، مرحب کے سامنے آئے، مرحب کو کہا کلمہ پڑھو. اس نے کہا نہیں پڑھنا. فرمایا پھر بھاگ جاؤ. اس نے کہا بھاگا تو ہنسی ہوگی. فرمایا کلمہ بھی نہیں پڑھتے، بھاگتے بھی نہیں، پھر پہلا بار تم کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے علی نے دفاع میں تلوار اٹھائی ہے. بارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے مولا نے پہلا وار نہیں کیا. فرمایا کلمہ پڑھو، نہیں پڑھتے بھاگ جاؤ، نہیں بھاگتے پھر تلوار تم اٹھاؤ. تو دفاع کے لیے جو علی مولا کی سنت پہ عمل کرتا ہے اسے تیار رہنا چاہیے. بارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر وقت دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب جب تلوار ہی پاس نہ ہو تو دفاع کیا ہوگا؟ دفاع کے لیے تیار تو رہنا چاہیے. علی نے تلوار دفاع میں اٹھائی ہے. اگر علی اپنی ذات کے لیے تلوار اٹھاتے تو مدینے میں علی چپ نہ بیٹھے رہتے. ایک بندے نے آ کے میرے مولا علی سے کہا یا علی آپ کا حق چھینا جا رہا ہے، اٹھیے، میرے پیادے ہوں گے، میرے گھوڑے سوار ہوں گے، میرے فوجی ہوں گے. علی فرماتے پہلی بات تو یہ ہے تو بھی میری تلوار کی ضرب کو جانتا ہے.